اور اس کے بعد اپنے معمولات میں مشغول ہو گیا۔ حضرت صالح نے فرمایا کہ یہ جو گٹھڑی تیرے کندھے پر ہے اس کو کھولو۔ اس کو کھولا تو ایک انتہائی زہریلا سانپ اس میں سے نکلا۔ فرمایا اللہ نے تیرے لیے یہ بھیجا تھا، آج تیرا کام تمام ہونا تھا، اس ایک روٹی صدقے کی برکت کی وجہ سے اللہ نے آج یہ تیرے سے عذاب اور بلا کو ٹال دی۔ مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں جب بھیجا تو اس کے ساتھ دو قسم کی کیفیات کو رکھا، خوشی کی کیفیت کو بھی اور غم کی کیفیت کو بھی، اچھائی بھی رکھی اور برائی بھی رکھی۔ اور انسان کو اللہ تعالی نے ان دونوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ اور طاقت اور فہم اور سمجھ عطا فرمائی۔ حق تعالی شانہ نے یہ دنیا کے جو اسباب پیدا فرمائے ہیں، یہ اسباب انسان کی تسکین اور اس کے اطمینان کے لیے، ورنہ کائنات کے اندر اللہ رب العزت کو کسی سبب کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک کسان سب سے پہلے بیج لیتا ہے، اس بیج کو مٹی میں ڈالتا ہے، پھر اس کی حفاظت کرتا ہے، پھر اس کو پانی دیتا ہے، بڑا ہوتا ہے پودا، کھاد دیتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ مختلف مراحل سے گزرتے گزرتے ایک فصل تیار ہوتی ہے، ہم تک پہنچتی ہے۔ یہ اسباب کی دنیا ہے، لیکن اللہ رب العزت کو ان اسباب کے پابند نہیں ہے۔ اللہ کے لیے یہ بات بہت آسان ہے کہ خود بخود ایک بیج زمین میں، بلکہ بیج بھی نہ ہو، کہ اللہ تعالیٰ خود بخود فصل کو اگا دیں اور ہم تک وہ پہنچ جائے، اور درمیان کے تمام اسباب اللہ ختم فرما سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے یہ سنا ہوگا کہ دنیا دار الاسباب ہے۔ دنیا کیا ہے؟ دار الاسباب ہے۔ لیکن دین کی اور شریعت کی جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اسباب کو اختیار تو کرنا ہے، لیکن اصل سبب اور مسبب اللہ کی ذات کو جاننا۔ چنانچہ اسباب کے اندر کبھی ناکامی ہوتی ہے، کبھی کامیابی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی ذات کو اگر مسبب جانا جائے تو اس کے اندر ناکامی کا تصور بھی نہیں۔ یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پریشانیوں اور مشکلات اور مصائب سے بچنے کا ایک بڑا زبردست فارمولہ اور نسخہ بتا کر گئے اس امت کو، اور ہم نے اس نسخے کو چھوڑ دیا، اس فارمولے کو چھوڑ دیا، اور ہم ان مصائب، مشکلات یا پریشانیوں کے حل کے لیے صرف اور صرف دنیاوی اسباب تک محدود رہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالی اور اللہ کے نبی نے جو طریقہ بنایا وہ یہ ہے کہ جب بھی تم کسی مشکل اور میں پھنس جاؤ، پریشانیوں میں گھر جاؤ، بلاؤں کے اندر بلائیں تمہیں گھیر لیں، دنیاوی بلائیں کسی بھی چیز سے متعلق ہوں، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ صدقہ دیا کرو۔ ان الصدقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ان الصدقہ لتطفئ غضب الرب، صدقہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، وتدفع میتۃ السوء،
اور بری موت سے تمہیں بچاتا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا ان الصدقہ لتدفع البلاء، صدقہ جو ہے پریشانیوں کو دفع کرتا ہے، مٹا دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ چنانچہ ہم دنیاوی اسباب اختیار کرتے ہیں لیکن اس چیز کی طرف توجہ نہیں۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے خطبے میں تلاوت کی، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالا کرو۔ بڑی عجیب آیت ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت، اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ کیا مطلب یہ کہ جب تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہو، صدقات کا اہتمام نہیں کرتے ہو، تو پھر تم اپنے ہلاکت کے اسباب کو پیدا کرتے ہو۔ تمہاری طرف تمہارے اعمال کے نتیجے میں جو ہلاکتیں آتی ہیں، تم ان کو دفع نہیں کرتے بلکہ اپنی طرف آنے دیتے ہو۔ یقین تو ہو، یقین ہی نہیں۔ چنانچہ 3 کام ایسے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ اکرام کی زندگی میں ہمیں 3 کام ایسے ملتے ہیں کہ جب کوئی پریشانی، جب کوئی مشکل، آج ہر شخص پریشان، مصائب ہیں، مشکلات کے انبار ہیں، کچھ داخلی اس کے عوامل ہیں، کچھ ملکی عوامل ہیں، کچھ سوشل اس کے عوامل ہیں، اور یعنی کہ ہر طرف مشکلات ہیں، رزق کے مشکلات ہیں، خاندانی مسائل ہیں، اور طرح طرح کے مسائل ہیں جن میں ہم بحیثیت مجموعی پوری قوم گھری ہوئی۔ چنانچہ ہم ان کو دور کرنے کے لیے ہر وقت اسباب اختیار کرتے ہیں جو کہ کرنے بھی چاہیے، منع بھی نہیں ہے، لیکن وہ 3 کام جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وہ نہیں کرتے۔ کیا ہیں وہ 3 کام؟ پہلا کام صلاۃ الحاجت۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی عظیم و شان کام پیش آتا، حضور کسی تکلیف میں ہوتے یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا جو حل نہیں ہو رہا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف، صلاۃ الحاجت کی طرف متوجہ ہوتے۔ ایک کام، کون سا کام ہو گیا؟ پہلا کام۔ دوسرا کام دعا، اور تیسرا کام صدقہ۔ یہ 3 کام اگر ہماری زندگی کا وظیفہ بن جائے، عاملوں کے پاس رش ہے، لائن نہیں، لائنیں لگی ہوئی، فلاں وظیفہ بتا دو، یہ بتا دو، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ ڈاکٹروں کے پاس لائن لگی ہوئی ہے، ہسپتالوں میں لائنیں لگی ہوئی ہیں، وکیلوں کے پاس لائنیں لگی ہوئی ہیں، ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں۔ لیکن جو کام کرنے کا ہے وہ ہماری زندگیوں میں نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، کیا میں نے کہا، جب بھی کوئی مشکل پیش آتی، اذا حزبہ امر، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل پیش آتی تو فوراً 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھتے۔ امت کو بھی یہی تعلیم، اس کے بعد دعا فرماتے، اور اس کے بعد صدقہ فرماتے، یا کبھی پہلے صدقہ فرماتے پھر یہ عمل کرتے۔ یعنی یہ 3 عمل ایسے ہیں جو مشکلات اور پریشانیوں سے نکالنے کا خداوند نے اور اللہ رب العزت کی ذات کریمی نے، اللہ کی ذات اقدس نے جو ہے اس امت کو تحفے میں عطا فرمایا۔ لیکن ہماری توجہ صرف اسباب پر،
اسباب بھی تب کھلتے ہیں جب اللہ کی مدد ہوتی ہے. اللہ کی مدد کو متوجہ کرنے کے لیے یہ تینوں اعمال ضروری. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ ان الصدقہ لتطفئ غضب الرب. اللہ کے غصے کو یہ چیز بڑا ٹھنڈا کر دیتی، بہت ٹھنڈا کر. روایات میں آتا ہے بنی اسرائیل کا، معاف کیجیے گا، حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا، لوگوں کو تنگ کرتا تھا، اور لوگ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتے ہی ان کو مارتا تھا، ان کے مال کو نقصان پہنچاتا تھا، اذیتیں دیتا تھا. ایک دفعہ کچھ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آئے، فرمایا کہ آپ اس کے حق میں بد دعا کریں کہ ہمیں اس سے نجات مل جائے. حضرت نے کچھ نہیں فرمایا، فرمایا شام کو میرے پاس آنا. شام کو لوگ آئے پھر اور کہنے لگے کہ وہ تو اسی طرح ہے، وہی اس کی بدماشی چل رہی ہے، اس کو تو کچھ ہوا ہی نہیں، آپ نے کچھ کیا ہی نہیں. فرمایا بلاؤ اس کو. بلایا گیا، بلایا، کہنے لگے آج کے دن بھر کا کیا عمل رہا؟ میں کہا کچھ نہیں، میں جو کرتا ہوں وہی کرتا ہوں، وہ کام وام تو کرتا نہیں، وہ لوگوں کو تنگ کرنا یہی کام ہے میرا. فرمایا دن کے معمولات بتاؤ. فرمایا جب میں گھر سے نکلنے لگا تو میری بیوی نے مجھے 2 روٹیاں دی. جنگل کے قریب پہنچا اپنی مصروفیات کے لیے یا جو بھی کام تھا، تو ایک شخص کو دیکھا کہ بھوکا بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا چلو میں تو ہر روز 2 روٹیاں ہی کھاتا ہوں، آج اس کو 1 روٹی کھلا دیتا ہوں. 1 روٹی اس کو کھلائی، 1 روٹی خود کھائی، اور اس کے بعد اپنے معمولات میں مشغول ہو گیا. حضرت صالح نے فرمایا کہ یہ جو گٹھڑی تیرے کندھے پر ہے اس کو کھولو. اس کو کھولا، اس کو کھولا تو ایک انتہائی زہریلا سانپ اس میں سے نکلا. فرمایا اللہ نے تیرے لیے یہ بھیجا تھا، آج تیرا کام تمام ہونا تھا. اس 1 روٹی صدقے کی برکت کی وجہ سے اللہ نے آج یہ تیرے سے عذاب اور بلا کو ٹال دی. تو انسان اللہ کی ذات، ایک ڈاکٹر کے لکھے ہوئے نسخے پر ہمیں یقین، وکیل کے بتائے ہوئے مشورے پر یقین، ایک دوست کے بتائے ہوئے مشورے پر یقین. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو. اب یہ خرچ کرنے کا پیمانہ کیا ہو؟ اس کا تعلق امیری یا غریبی سے نہیں، بلکہ حقیقت بات تو میں عرض کروں آپ کو کہ تنگ دستی میں جو خرچ ہوتا ہے نا، اس کی جو اللہ کے یہاں مقبولیت ہے وہ خوشحالی میں بھی مقبولیت ہے. خوشحالی میں اپنے حساب سے بندہ اپنے حساب سے خرچ کرتا ہے ہر ایک کا، لیکن جب ہاتھ تنگ ہو اور اس تنگ ہاتھ کے اندر بسا اوقات آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اس کے جو ثمرات اور نتائج اس شخص پر پڑتے ہیں وہ لامتناہی ہیں، بیان کرنے کے قابل بھی نہیں. اللہ تعالیٰ وہ رحم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے اللہ کی قدرت کو وہ اور اللہ کی شان رحیمی کو وہ جوش آتا ہے کہ ایک شخص کہ ہم نے اس کا ہاتھ تنگ رکھا اور اس میں بھی یہ سخاوت کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اللہ کی شان غیرت کو جوش آتا ہے کہ ہم تو سب کچھ عطا کرنے والے ہیں، اس کا ہاتھ کیسے تنگ ہو، اس کو کیسے مصیبت لاحق ہو. چنانچہ خرچ کرنے کے معاملے میں امیری اور غریبی، پیسوں کا ہونا یا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. اپنی حساب سے انسان تھوڑا بہت خرچ کرنے کا عادی بنے. بخیل انسان کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا. قرآن مجید کی لامتناہی آیات ہیں، یعنی اگر ان آیات کا بھی احساس تو 3-4 دن لگ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ بار بار خرچ کرو، اللہ کی راہ میں دو.
ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، اگر تم صدقوں کو ظاہر کر کے دو تو یہ بھی ٹھیک ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم خفیہ طور پر دو تو یہ اور بھی زیادہ بہتر ہے۔ مفسرین نے کلام کیا اس بات پر کہ صدقہ جب دیں تو کس موقع پر چھپا کر دیں اور کس موقع پر لوگوں میں ظاہر کر کے دیں۔ فرمایا بہتر تو یہ ہے کہ چھپا کر دیا جائے، اگر کسی شخص کو انفرادی طور پر دے رہا ہے تو چھپا کر دے۔ کس طرح دے؟ چھپا کر دے۔ اور اگر کسی بڑے کام میں دے رہا ہے، ادارے میں دے رہا ہے، مسجد میں تو خیر صدقہ نہیں لگتا لیکن میں ایک مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، مسجد ہے، کوئی ادارہ ہے، تو وہاں پر ظاہر کر کے دے تاکہ اور لوگوں کو بھی ترغیب ہو، اعلان کر کے دے۔ تو دونوں کی مختلف صورتیں، انفرادی طور پر دے تو چھپا کر دے، ایسے دے کہ ایک ہاتھ دے تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ قرآن مجید میں اللہ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور اذیت دے کر، لوگوں کو اذیت دے کر باطل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ احکامات تفصیل بیان فرما رہے ہیں کہ کیسے دینا ہے، کس کو دینا ہے، کب دینا ہے، اور جب دینا ہے تو کس انداز سے دینا ہے، کہ احسان نہیں جتلانا، اذیت نہیں دینی، تکلیف نہیں دینی۔ 2 کلو آٹے کی بوری دیتے ہیں، 50 تصویریں کھنچواتے ہیں۔ سمجھ رہے بات؟ ہاں یہ بات بھی صحیح ہے کہ بعض ادارے اپنی تشہیر کرتے ہیں اور ان اداروں کو تشہیر کرنی بھی چاہیے۔ بڑے بڑے ادارے ہیں، چونکہ اداروں کا معاملہ اجتماعی حیثیت میں ہوتا ہے تو لوگوں کو ترغیب ہو، مخلوق خدا کا بھلا ہو، لیکن انفرادی حیثیت میں تھوڑا سا تعاون لوگوں کو کرنا اور پورے شہر کے اندر گانا، یہ پسندیدہ نہیں، یہ پسندیدہ نہیں۔ اور فرمایا کہ کیسے دو، کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، سب سے پہلے قرآن کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں تفصیل بیان کر رہا ہے قرآن، دینے کے اتنی تفصیل شاید ہی دیگر احکامات کی بیان کی ہو، تفصیل بیان کر رہا ہے قرآن۔ یہ کیوں؟ کیونکہ بہت اہم ترین چیز ہے، اور یقین کی بات ہے، اصل میں ساری بات یقین کی۔ اللہ فرما رہے ہیں یضاعف لمن یشاء، یضاعف لہم اجرا، بڑھا کر دوں گا، دو تو صحیح۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اللہ کو قرض کی ضرورت ہے؟ اس کائنات میں صرف ایک سود حلال ہے، سود حرام۔ سود کیا؟ حرام۔ مخلوق میں سود حرام، اللہ کہہ رہے سود دوں گا، میں دوں گا سود، میرا سود حلال ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ مخلوق میں سود حرام ہے، اللہ فرما رہے سود میں دوں گا تمہیں۔ ایک دو گے، من ذا الذی، مجھے قرض دو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تو میں اس کو بڑھوتریاں کر کے دوں گا۔ اضعافا کثیرا، حد نہیں ہے کوئی۔ مخلوق میں کوئی شخص کسی کو قرض دے اور کہے 10 روپے دے رہا ہوں، 20 روپے دے، 10 روپے حرام ہیں، یہ ناجائز ہے، سود ہے۔ اللہ فرما رہے مجھے دو، بڑھا کر دوں گا۔ حضرت رابعہ بصریہ اللہ کی بہت بڑی ولیہ تھی، خاتون تھی، لیکن اللہ نے بڑے مقامات عطا فرمائے۔ ان کے حالات میں آتا ہے کہ ایک دن گھر میں مہمان آئے اور ساتھ ہی جو ہے دروازے پر دستک ہو گئی کہ کچھ ضرورت مند کوئی آ گیا۔ تو 2 روٹیاں تھیں، دونوں جو ہے عطا فرما دی، دے دی۔ تو خادمہ کہنے لگی کہ مہمان بھی آیا ہوا ہے، 2 روٹیاں گھر میں تھیں، آپ نے وہ بھی دے دی، گزارا کیسے ہوگا؟ یہ مہمان کو کھانا نہیں کھلانا؟ فرمایا انتظار کرو۔ ایک شخص آیا، دستک دی، ہاتھ میں بڑا سا خوان ہے اور اس کے اندر طرح طرح کے کھانے ہیں۔
حضرت رابعہ نے خادمہ کو کہا گنو کتنی روٹیاں؟ کہہ لیں 18 ہے. کہہ رہے ہیں یہ ہمارا نہیں ہے، اس کو آگے بھیج دو. خادمہ بڑی حیران ہوئی، کہنے لگی ایک تو ویسی گھر میں کھانے کو جو 2 تھا روٹیاں تھی وہ آپ نے دے بھی دی، اب تو ہدیہ آ رہا تھا، جائز ہے ہدیہ تو، وہ بھی آپ نے قبول نہیں کیا. کہنے لگی یہ ہمارا نہیں تھا اصل میں. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور دستک ہوئی، فرمایا محلے سے کوئی آیا ہے اور کوئی ہدیہ لے کر. فرمایا گنو کیا ہے؟ کیا ہے؟ کھانا ہے. کتنی روٹیاں؟ 20 روٹی. کہنے لگی یہ ہمارا ہے. خادمہ بڑی حیران ہوئی، کہنے لگی یہ آپ کو کیسے پتا یہ ہمارا ہے وہ؟ کہنے لگی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کم سے کم 10 گنا کا وعدہ کیا ہے، اور 2 کا 10 گنا 20 ہوتا ہے، 18 نہیں ہوتا. کم سے کم اللہ نے 10 گنا کا وعدہ فرمایا ہے، کم سے کم. یہ کم سے کم ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں. تو اس بات کا یقین دلوں میں پیدا ہو جائے تو ہمارے سارے کام آسان ہو جائیں، بلائیں بھی ٹلیں، مشکلات بھی حل ہوں. مشکل میں انسان ہے، اللہ کی راہ میں دے. ویسے دنیا کے اعتبار سے دماغ گھوم جاتا ہے، بھائی ویسی ہی تنگی پڑی ہوئی ہے جیب کے اندر اور دو. اللہ فرماتے ہیں یہ تنگ دستی میں دینا در حقیقت یہ جو ہے تمہارے لیے باعث اجر ہے، اور یہ تکالیف میں کمی کا سبب ہے. بس یقین کی کیفیت. تو یہ 3 کام ہم نے چھوڑ دیے، باقی ساری دنیا کے اسباب استعمال کر لیے، تعلقات، فون کرانا، فلاں سے کہلوانا، پیسے دینا، رشوت ستانی کرنا، سارے دنیا کے جائز ناجائز اسباب استعمال کرتے ہیں. 3 کام نہیں کرتے. کیا کام ہے؟ اللہ کے حبیب کو کوئی مشکل پیش آتی، پہلا کام نماز، صلاۃ الحاجت، اس کے بعد دعا، اور تیسرا کام اللہ کی راہ میں دینا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.